والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام،
सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम, चारे दर्दे रजा करते हैं। सुभान अल्लाह। आज की ये महफिल जिस उन्वान के हवाले से इनेकाद पजीर है, उसी मुनासिबत से माह नूर की मुबारक सातों में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मैंने आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार हैं, वो हम सब की निगाहों के सामने है। पूरी दुनिया एक दरिंदे की शक्ल में मुस्लिम उम्मा की तरफ टूट पड़ी है और ऐसा लगता है कि जैसे सब एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हों, सिवाय मुस्लिम उम्मा के हवाले से, यानी मुसलमानों के सिवा सबके लिए एक दूसरे के दिल में हमदर्दी है। अगर हमदर्दी का खात्मा हो गया है तो सिर्फ मुसलमानों के हवाले से। जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है, वैसे लोग कौमे मुस्लिम पर टूट पड़े हैं। रोजाना कहीं पर मुसलमानों की तबाही की दास्तान किसी अखबार में छपती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कभी किसी बेटी की लुटती हुई आबरू के बारे में, कभी किसी बच्चे के यतीम होने के बारे में, कहीं कौमे मुस्लिम की भूख और प्यास के बारे में, कहीं मुसलमानों की इबादत गाहें, कहीं दर्स गाहें, कहीं खानकाहें। गरज के हर दिन मुसलमानों के लिए गमों का दिन नजर आता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे हालात दुनिया भर के बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों की सिचुएशन ये है, मुसलमानों के हालात ये हैं, क्या करें जिससे हम कामयाबी की राह के मुसाफिर बने? क्या करें जिससे हमारे दिन पलटें? क्या करें जिससे हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं? क्या करें जिससे हमारी बलाएं दूर हो जाएं? क्या करें जिससे हमें गमों से निजात मिल जाए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई कहता है एजुकेशन हासिल करो, तुम्हारे दिन पलट जाएंगे, तुम्हारी तकालीफ दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। कोई कहता है तिजारत की मंडी में मेहनत करो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। कोई कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो। लेकिन ये बात याद रखना, मैं एजुकेशन का इनकार नहीं करता, ना मैं तिजारत की मंडियों में तरक्की का मुनकिर हूँ। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन बात अच्छी तरह याद रखना, मुसलमानों के दिन पलट नहीं सकते। मुसलमान कामयाब उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक कि वो कुरान के नुस्खे पर अमल न करे। अल्लाह ने कामयाबी का जो नुस्खा हमें अता किया है, हमने सारे नुस्खे आजमा लिए, लेकिन अल्लाह के दिए हुए नुस्खे पर हमने अमल नहीं किया। आखिर कामयाबी का वो कौन सा नुस्खा है जो कुरान अता करता है? उस नुस्खे को छोड़कर मुसलमान हर नुस्खे पर अमल कर रहा है। अच्छी तरह याद रखना, इंसान का बताया हुआ नुस्खा बदल सकता है। इंसान का बताया हुआ नुस्खा कभी कारामद हो सकता है, कभी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा कभी ना नाकाम हो सकता है, न कभी बदल सकता है, न कभी नुकसानदेह हो सकता है। कामयाबी का नुस्खा अल्लाह ने जो बताया है वो क्या है? तो कुरान कहता है कामयाबी उसे मिलेगी। कुरान कहता है पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है, फल्लदीना आमनू बिही, जो ईमान लाए। यानी कुरान कहता है कामयाबी का पहला जीना ईमान है। और ईमान क्या है? ईमान किसे कहते हैं?
ایمان کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کو مان، یعنی بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ حضور کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، مصطفیٰ جان رحمت کو مان لو۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، انہیں مانو۔ جب تک ان کو نہیں مانو گے اس وقت تک کہ کامیاب نہیں ہو سکتے، پہلا زینہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ گفتگو آپ مسلمانوں سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مان لو، کہ ہم انہیں نہیں مانتے؟ بات اتنی ہے، یاد رکھنا، مانتے تو آپ اپنی امی کو بھی ہیں، مانتے تو آپ اپنے ابو کو بھی ہیں، مانتے تو آپ اپنے چچا کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے خالہ کو بھی، اپنے بہنوئی کو بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی تو آپ مانتے ہیں، لیکن اوروں کی طرح انہیں مت مانو، بلکہ انہیں ایسا مانو کہ ایسا کسی کو نہیں مانا، ایسا ان کو مانو۔ سبحان اللہ۔ آج کل اللہ کے رسول علیہ السلام کا لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضور کو ویسا نہیں مانتے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا، ایسا نہیں مانتے جیسے قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو ان کی طرح کوئی نہیں، اس لیے ان کو کسی کی طرح نہ سمجھو۔ اس کے بعد اوروں سے اختلاف کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے اختلاف کا سوچ لے تو بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام ان کو کیسا مانتے تھے، ویسے مانو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑے سے بڑا انسان اگر آواز دے، ہمیں آواز لگائے اور ہم حالت نماز میں ہو تو بڑے سے بڑے انسان کو کہہ دیا جاتا ہے رکو، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آواز لگا دے تو امتی کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے اس شان سے اللہ کے رسول کو مانا۔ ایمان لاؤ ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن یہ ہے، ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو۔ دیکھو ایمان لانے کے بعد دوسری بات قرآن بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ یاد رکھیں ایمان لانے کے بعد ابھی قرآن نماز کا ذکر نہیں کرتا بلکہ تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کرتا، یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ احترام نبوت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ہے، لیکن ہم نے تو ترتیبیں الٹ کر کے رکھ دی ہے، اسی لیے مسلمان ناکام ہو رہا ہے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز اہم الفرائض ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا قرآن ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ ان کی تعظیم کرو، مطلب وَعَزَّرُوهُ کہا قرآن نے، یعنی تعظیم نہیں بلکہ تعظیم۔ مطلب کیا ہے کہ عام انسانوں کی، لوگوں کی، مخلوق کی احترام اور تعظیم کی حدیں جہاں ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی تعظیم ماں کی طرح نہیں، تعظیم باپ کی طرح نہیں، تعظیم بڑے بھائی کی طرح نہیں، بلکہ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ٹوٹ جائے وہاں سے محبوب کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی تعظیم کیسے کروں؟ جیسے صحابہ تعظیم کرتے تھے، اللہ اکبر، اور صحابہ نے کیسی تعظیم کی دیکھیں، جہاں پر لوگ خیال نہیں کرتے صحابہ کرام اتنا خیال کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعات نہیں بتانا چاہتا، اشارہ کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر آتے تھے، منہ میں پتھر رکھ کر۔ حالانکہ انسان جاتا ہے کسی کے پاس تو وہ منہ میں پتھر رکھ کر کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں جا کر اس نے تو باتیں کرنا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر اس لیے آتے تھے کہ کم سے کم بولنا ہے، زیادہ سننا ہے، اور اگر کبھی بولنے کی ضرورت بھی پڑے تو منہ میں پتھر رہے گا تو آواز میری پست رہے گی، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
یہ صحابہ کا ادب تھا۔ آج تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی، نوجوان چھوکرے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اعتراض کرتے، حضور پہ اعتراض، کلمہ پڑھنے والے نبی پہ اعتراض کرتے۔ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا، ان کو تو وہ نہیں پتا تھا، مرو گے نہیں تو کیا ہوگا، کاٹے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، تباہ نہیں کیے جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے تم نبی پہ اعتراض کرتے ہو۔ آپ کسی ٹیچر کے بارے میں کہتے کہ اس کو وہ نہیں پتا، بولو یہ اس کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ عالم ما کانا وما یکون کے لیے کہتے کہ ان کو وہ نہیں پتا۔ اب سوچو تو صحیح، آپ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ آپ زبان اس کے بارے میں کھول رہے ہو کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے، جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، صدیق اکبر جس کی بارگاہ میں منہ میں پتھر رکھ کر آتے ہیں، تم ان کے خلاف زبان کھول رہے ہو۔ اور اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ مسجدوں سے ہو رہی ہے، منبروں سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں پر کبھی زوال نہیں آتا اگر مسلمان واقعی ایسے مسلمان رہتے جیسے مسلمان ہونے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے، پہلے ہم تاجدار تھے، آج ہم بھکاری کیوں ہو گئے؟ ارے تو بادشاہ اس وقت تھا جب تو مسلمان تھا، ایسا جس کو قرآن نے مسلمان کہا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بن جسے قرآن مسلمان کہتا ہے۔ قرآن اس کو مسلمان کہتا ہے، اور قرآن جسے مسلمان کہے وہ ایسا مسلمان ہے، اگر وہ زمین کو حکم دے تو زمین اس کا حکم مان لیتی۔ بے شک، بے شک۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایسا مسلمان ہے کہ تیری بیوی بھی تیرا کہنا نہیں مانتی، کیا بات ہے، تیرے بچے بھی تیرا کہنا نہیں مانتے۔ حالات بدلے کیوں ہیں؟ مسلمان ایسے بنو۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں ہم بادشاہ کب تک تھے؟ بادشاہ کب تک تھے؟ جب تک ہم نبی کی تعظیم کرتے، قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے، ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے، اس بادشاہ کو دنیا محمود غزنوی کہتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر کسی کی دکان ہونا دکان، تو دکاندار کو نماز کی فرصت نہیں۔ اتنی بڑی حکومت سنبھال کر وہ بادشاہ محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں 1000 مرتبہ کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں؟ اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک حق بات کہہ دوں، جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی ہر بندہ 1000 بار درود نہیں پڑھتا۔ وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا، وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا، 1000 مرتبہ درود پڑھنے سے پہلے سوتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب اپنا رشتہ اللہ کے نبی سے اتنا مضبوط تھا۔ جی ہاں، بہت اچھے۔ اس لیے کہ لوگ بادشاہ نہیں بناتے، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم بادشاہ بناتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ہم پر جو زوال آیا ہے، ہم نے بہت بڑی نعمت کھوئی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ رہا، نسبت مصطفیٰ کھو دیا ہم نے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کھو دی ہم نے، احترام مصطفیٰ کھو دیا ہم نے، عشق مصطفیٰ کھو دیا ہم نے۔ یاد رکھنا، یہ جو نوجوان آوارگی کا شکار ہے، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ آج ہی آوارگی سے توبہ کر لے، انہیں اگر سچا عشق رسول نصیب ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کیوں ہے؟ عشق رسول چھینا اس لیے آوارہ ہے، ورنہ خدا کی قسم ان کا عشق تو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ انسان کو خود کی خبر نہیں رہتی، وہ دوسروں سے کیا آنکھیں لڑاتا پھرے۔ عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ خود کو گما دیتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، عاشق تو اپنے آپ کو بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ لوگ زندگیاں مانگتے ہیں، عاشق تو کہتا ہے کہ میں جینا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں روح فدا کا فزد ہر کا، الروح فدا کا فزد ہر کا، یک شولہ دیگر برزن عشقا، مرتن منتھن سب پھوک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، عاشق جلنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ اندازہ کریں، عاشق جب رہنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا رہنا ہی جو ہے وہ میرے
عشق کی معراج کی توہین ہے، معراج عشق کی توہین ہے میرا رہنا۔ وہ جلنا چاہتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اور جگہ جلنے سے لوگ سیاہ ہو جاتے ہیں، یہاں جلنے سے لوگ نور بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اور جگہ جلنے والا تباہ ہو جاتا ہے، یہاں جلنے والا فنا سے نکل کے بقا کی منزلیں حاصل کر لے۔ بے شک بڑی منزلیں ہیں عشق کی، لیکن نسبتیں کمزور ہو گئی۔ تو آج چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بھی ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت کے لیے، وہ 1000 بار درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا، جسے دنیا محمود غزنوی کہتی۔ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور ایاز نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر مقرر کیا تھا۔ ایک دن محمود حمام میں تھے، اندر سے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ جملے ایاز نے سنے تو قدم رک گئے۔ بادشاہ ناراض ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا۔ کھڑا ہو گیا، بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے ایاز کے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسات آنے لگے۔ اللہ اکبر، اتنا تھا ایاز کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے محمود باہر نکلے، بات ہو، اپنے بیٹے کی جان کی امان طلب کروں۔ بادشاہ ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے میرے بیٹے کو خدمت سے کہیں معزول نہ کر دے، کہیں قتل نہ کر دے، میرے بیٹے کی زندگی کے ایام ختم نہ ہو جائے۔ محمود جیسے ہی حمام سے باہر آئے، محمود کے باہر آنے کے بعد ایاز نے کہا، جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں۔ حضرت محمود نے کہا، ایاز روکا تمہیں کب تھا جو آج منع کریں گے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایاز نے محمود کا موڈ دیکھا تو اچھا بلا تھا، کہنے لگے، جہاں پناہ آپ نے غلام زادے کا نام آج نہیں لیا، بلکہ کہا، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ تو میں ڈر گیا کہ آپ میرے بیٹے سے غلام زادے سے ناراض تو نہیں، آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کا سمجھا شاید ناراض ہے۔ محمود کا انداز بدل گیا، تیور بدل گئے، بدلے ہوئے تیور سے محمود کہنے لگے، ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور اس کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے۔ جس وقت مجھے اس تیرے بیٹے کو پکارنا تھا، اس وقت میں حمام میں تھا اور میں بے وضو تھا، واللہ میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا، تو اب کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر نہیں بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ اندازہ کرو، جب تک تمہارے بادشاہ نام محمد بے وضو نہیں لیتے تھے، تب تک خدا نے تمہیں بادشاہت عطا کر رکھی۔ جب سے تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو معاذ اللہ جو ہے وہ یوں ہی روا روی میں لینا شروع کیا، قوم نے تمہیں جو ہے وہ بھکاری سے بھی بدتر کا درجہ دیا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگوں کا دوسرا زینہ ہے وَعَزَّرُوهُ، وہ تعظیم کر، بے شک تعظیم کرے۔ آج تو تعظیم کرو تو پوچھتے لکھا کہاں ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کہتا ہے تعظیم کر، وَعَزَّرُوهُ۔ قرآن کا اعجاز، یہ معجزہ یہ قرآن کا، قرآن سمندروں کو کوزے میں سمیٹ لیتا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ کی تفسیر کرتے جاؤ، پتا چلتا جائے گا کہ تعظیم کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کو مشق کرا رہے تھے تیر چلانے کی، حضور علیہ السلام تیر چلانے کی مشق کرا رہے تھے صحابہ کو، اس لیے کہ جنگوں میں وہ کام آتا تھا۔ وہ قبیلے وہ کہتے تھے ایسے مار، وہ ایسے مار، ایسے مار۔ ایسے میں بات ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام نے جو مختلف قبیلے کے جوان تیر چلا رہے تھے اور حضور سے داد حاصل کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں، ہم مقابلہ ہو رہا تھا، تیر چلانے کا حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ ایسے میں حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں تیر چلاؤ،
ہم فلاں قبیلے کے ساتھ، بھئی کوئی کھیل ہو رہا ہو تو محبت میں آ کر بڑے کہہ دیتے میں فلاں کے ساتھ ہوں یا میں فلاں کے ساتھ ہوں، بس سرکار علیہ السلام کی زبان سے کرم سے نکل گیا میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، تیر چلاؤ، سارے قبیلے والوں نے تیر اور کمان زمین پہ رکھ دیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں ارے تم تیر چلاتے کیوں نہیں، تیر چلاؤ، کہا حضور آپ جس کے ساتھ ہو جائیں ہم اس پہ تیر کیسے چلا سکتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ جس کے ساتھ ہو جائیں ہم اس پہ تیر کیسے چلائیں؟ بس حضور نے مسکرا کر فرمایا میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا عشق، یہ تعظیم ہے۔ بتاؤ تو صحیح کیا کوئی اتنی باریک بات دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سامنے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ آ رہے تھے اور اللہ کے رسول سفر سے آ رہے تھے، بہت دنوں کے بعد حضور پر نظر پڑی، حضرت ابو ہریرہ پہ حضور کی نظر پڑی، حضور کی نظر ابو ہریرہ پہ پڑی، ابو ہریرہ کترا کر کے نکل کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا یہ ابو ہریرہ اتنے دنوں کے بعد حضور آئے ہیں اور یہ کترا کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت دیر کے بعد ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں حضور نے کہا تم کترا کے کیوں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت مجھ پہ غسل فرض تھا، بغیر غسل آپ سے مسافہ کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر، سبحان آپ اللہ، اندازہ کریں صحابہ کرام کا یہ احترام تھا، یہ تعظیم تھی، آج امت کو ہو کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی وہ اہمیت ہی نہیں لوگوں کے دلوں میں جو ہونا چاہیے۔ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اب میں سنی اپنی سنی قوم سے مخاطب ہوں، ابھی تک تو سب سے مخاطب تھا، سب کو تعظیم کی، اب سنیوں سے پوچھتا ہوں تم کیسی تعظیم کرتے؟ تعظیم صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، یہ تعظیم ہے، بالکل ہے، ہونا چاہیے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ بے شک، میرے امام نے کہا آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑھنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان سب اللہ، کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور کے لیے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس کو فرشتے تعظیم کریں، جس کی 70,000 صبح شام تک کے دربار میں کھڑے رہے، ارے فرشتے تو فرشتے، فرشتوں کا سردار، جس کے سر کے تاج کے موتی تلوے مصطفیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، سبحان اللہ، تاج روح القدس کے، روح القدس کہتے کس کو ہے؟ واہ واہ واہ، جس کی ایک پھونک سے مریم کنواری کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جبریل امین جس کے تلوے سدرہ پر، سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، جہاں انتہا ہوتی ہے مقامات کی وہاں جبریل کے تلوے ہوتے ہیں۔ اب جس کے تلوے مقامات کی انتہا پر ہیں اس کے سر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور جس کے سر پہ تاج ہے اس تاج کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، تلوے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اندازہ کوئی لگائے کہ جبریل کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، حضور کے لیے بالکل کھڑے رہیں، سلام پڑھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، الحمدللہ، حضور کا نام آنے پہ انگوٹھے چومتے ہیں، الحمدللہ، احترام ہے، حضور کا نام آتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تعظیم کا ایک اور بھی باب ہے، شاید جسے ہمارے بزرگوں نے تو بہت یاد رکھا، ہم بھول گئے۔ تعظیم کا ایک باب اور بھی ہے، بزرگوں نے بہت یاد رکھا، ہم اس کو بھول گئے۔ یاد رکھیں، اسی لیے شاید کہیں ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ تعظیم کا ایک باب کیا ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی خصوصی توجہ، اور اسی پہ بات مکمل کروں گا۔ تعظیم کا ایک باب اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ انگوٹھے چوم رہے ہیں، الحمدللہ، چومتے رہیں گے۔ منیر العین میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جو حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے دم تک کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ،
اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں میں روشنی رہے گی۔ بے شک۔ تو ہم جو احترام کے جو طریقے ہو سکتے تھے سب کر رہے ہیں، لیکن ایک احترام کا اور طریقہ ہے تعظیم کا، وہ ہم سے شاید کہیں چھوٹ رہا ہے، کوتاہی ہو رہی، جان بوجھ کے نہیں، شعور نہیں جا رہا ہے ادھر۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ باپ سامنے بیٹھا ہے اور بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹھ کے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا یہ بیٹا ضرور اپنے باپ کا بے ادب ہے۔ بے شک۔ اس کے بے ادب ہونے کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ باپ کا بے ادب ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھ کے پیر ہلا رہا تھا، سمجھ میں آ گیا کہ باپ کا بے ادب ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے باپ کو نفرت ہے یا باپ کو چڑ ہے، اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ ادب نہیں ہے بلکہ بے ادبی ہے۔ باپ جن چیزوں سے چڑھتا ہو، باپ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہو، اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی سے بہت قریب عمل ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہا۔ اب ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، باپ موجود ہے، کسی لڑکی پر بد نظری کر رہا ہے، بولو یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے باپ کی؟ باپ موجود ہے، باپ کے سامنے شراب کی بوتل نکالی اور منہ میں گٹا گٹ لگانا شروع کر دیا، بولو باپ کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اب سنیو بتانا، باپ کے سامنے جو شراب پیے وہ باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے سامنے جو جوا کھیلے باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے سامنے جو لڑکیوں پہ بدنظری کرے بولو باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب باپ کے سامنے یہ کام کرنا بے ادبی سے قریب ہے تو رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولو نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک نبی زندہ ہے، پھر نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب میں دلیلوں کی طرف نہیں جاتا، ویسے تو الحمدللہ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیتیں حضور کی حیات پہ پڑھی جا سکتی کہ حضور زندہ ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جیسے صدیق اکبر کے لیے رحمت ویسے ہمارے لیے بھی رحمت۔ تو بولو اگر وہ مر کر مٹی میں مل جائیں معاذ اللہ تو پھر ہمارے لیے رحمت کیسے؟ تو قرآن کی یہ آیت بھی تو کہہ رہی کہ حضور زندہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ بھی آیت مبارکہ حیات النبی پہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین تم پر مکمل کر کے نعمتیں تم پر تمام کر دی اور اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ تو جب نعمت حضور پہ مکمل ہوئی، دین حضور پہ مکمل ہوا تو اللہ اکبر، اب جب تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اس وقت تک کہ اب کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ارے نبی ہے تبھی تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کا دور ہر دور کو محیط ہے، اس لیے اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ آپ کا ہے معاذ اللہ کہ وہ مر کے مٹی مل گئے؟ واللہ کبھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے قبر میں، لیکن پھر ان کے بعد نبی کیسے آیا؟ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام عالمین کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے۔ بات یہ ہے اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام عالمین کے لیے نبی بن کر کے آئے، خاتم النبیین۔ اور حضور نے خود فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو حضور کی حیات پر تو کوئی باعث ہی نہیں ہے، یہ متفق علیہ عقیدہ ہے تمام ایمان والوں کا کہ حضور زندہ ہیں۔ لیکن زندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے النبی اولا
बिलमोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अब बाप के सामने सिगरेट पीना बोलो बेअदबी है कि नहीं, शराब पीना बेअदबी है कि नहीं, नमाज छोड़ना बेअदबी है, तो रसूलुल्लाह तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह तो हमारी मैं ये नहीं कहूंगा कि जो गुनाह करते हैं वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख है या बेअदब है, वल्लाह नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि शऊर नहीं जा रहा है उधर, ध्यान नहीं जा रहा है उधर, और ये चीज बेअदबी से बहुत करीब है। क्योंकि इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, जो अल्लाह रसूल को अजियत पहुंचाए दुनिया और आखिरत में उन पर अल्लाह की लानत है। तो अजियत हुजूर को जो पहुंचती है, जब मोमिनीन गुनाह करते हैं तो हुजूर को अजियत पहुंचती है। हालांकि किसी की नीयत हुजूर को अजियत पहुंचाने की नहीं रहती, मगर हुजूर को अजियत पहुंचती है, अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचती है। मेरे कौम के जवानों, शराब के अड्डों को जाकर के आबाद करने वालों, अपने हाथों से जुआ खेलने वालों, जिना के अड्डों पे जाने वालों, झूठ बोलने वालों, सूद खाने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके गंदी गजलें सुनने वालों, गंदे गाने सुनने वालों, रात की तारीकियों को गंदगी से रंगीन करने वालों, कभी सोचा आपने जो नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है, जो नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है, जो नबी जिंदा है, रात दिन हमें देख रहे, 24 घंटा उनकी नजर हम पर है, अल्लाह अकबर, जब हम उनके सामने दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते होंगे तो उस रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब हम किसी औरत पर बदनजरी करते होंगे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। जब हम गाने गजलें सुनकर कलमात कुफरिया उसमें सुनते होंगे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। हम हराम लुक्मा अपने पेट में डालते होंगे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। हमारे घरों में सीरियलों के नाम पे कुफरिया कलमात बजते होंगे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। याद रखना, किसी आशिक ने कहा है कि ताइफ की वादियों के पत्थर अल्लाह के रसूल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना आशिकों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। बस बात अपनी मुकम्मल करते हुए सिर्फ एक रिवायत पढ़ना चाहता हूं किताबुत तव्वाबीन से, अपने अल्फाज के जामे में। बस मेरी गुफ्तगू को आखिरी तक इख्तितामी समझ करके गौर से सुनना। देखो, जिन्होंने हुजूर की सही ताज़ीम की, जिन्होंने हुजूर से सही मोहब्बत की, जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम से सच्चा प्यार किया, उनकी तबीयत क्या थी, उनका अंदाज क्या था, यहां से लेके वहां तक सारे जवान सब के सब आशिक रसूल हैं। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, खवातीन तक आवाज पहुंच रही है उनसे भी तवज्जो चाहता हूं। यकीनन किसी का दिल हुजूर अलैहिस्सलाम को जानबूझकर दुखाना नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हुजूर का दिल दुखाए। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ आओ, आशिकों की तबीयत क्या है, आशिकों की तबीयत क्या है, आशिकों की गैरत क्या है। हमने आशिक रसूल तो अपने आप को खूब कहलवाया, लेकिन कभी आशिक बने भी, कभी हुजूर से सच्ची मोहब्बत भी की। आओ आशिकों के दिल को देखो। किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है, अल्लाह अकबर, एक रिवायत में आता है जिसके अल्फाज को मैं अपने अल्फाज के जामे के साथ बयान करना चाहता हूँ। एक जवान बारगाह रिसालत में आते हैं, एक जवान बारगाह रिसालत में आते हैं और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे वद्दुहा को देखते हैं और देखने के बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। और मुसलमान होने के बाद अल्लाह अकबर, अब वो जवान इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद सरकार बरकरार मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके बगैर रह न सकूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ रख लेते हैं और उनको मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में हमेशा रहने की इजाजत दे देते हैं। फिर क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मुख्तलिफ ड्यूटियां दे रखी थी। बकरियों को चारा देना, इसी तरह बकरियों को चराने के लिए चले जाना, कभी कोई काम करना, कभी कोई काम करना। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया, ए जवान, जाओ और फलां को बुला करके लाओ। जब वो जवान निकलने के बाद किसी को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा, एक औरत जो है वो गुस्ल कर रही है और गुस्ल करने वाली एक औरत पर बिला इरादा, बगैर किसी इरादे के गुस्ल करने वाली एक औरत पर उनकी नजर उठ जाती है। जैसे उनकी नजर उठी उस जवान की, उस जवान ने फौरन हुजूर की तालीम के मुताबिक अपनी नजर को फेर लिया। नजर उठी और उन्होंने नजर को फेर लिया। जब उन्होंने नजर को फेर लिया, अचानक दिल में ख्याल आया,
اے فلاں تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھنا حرام قرار دیا. تو نے غسل کرنے والی عورت کو دیکھا. اب کوئی عورت اگر غسل کر رہی ہو تو اس کی کیفیت اور پوزیشن کیا ہوگی یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا رہی ہوگی، لیکن آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے کہ غسل کرنے والے کی پوزیشن کیا ہوتی. اس نوجوان کی نظر پڑی اور اس نے نظر فوراً پھیر لی. حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے جو دیکھنا حرام ہے اور اس پہ نظر پڑے، آدمی فوراً نظر پھیر لے تو یہ گناہ نہیں، کیونکہ اس نے نظر پھیر لی، اس نے نظر پھیر لی، اس لیے گناہ نہیں ہے. اگر وہ ٹکی باندھ کر نظریں گڑا کر دیکھے تب یہ پاپ ہے، تب یہ جرم ہے، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا، اے علی اگر کسی عورت کے حسن پر تیری نظر پڑ جائے تو تو فوراً نظر پھیر لے. پہلی نظر معاف ہے، لیکن اگر کسی نے نظر پھیر لیا، نظر بچا لی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. اگر نظریں گاڑ کر دیکھے تو جرم ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اس جوان کی نظر جیسے اس عورت پر پڑی، اس منظر پر پڑی، اس نے نظر پھیر لی اور نظر پھیری تو تھوڑی ہی دیر میں عشق بھرا دل کچوکے دینے لگا، عشق بھرا دل ملامت کرنے لگا. اے فلاں تو نے یہ کیا کیا؟ سوچ تیرے اس گناہ کی خبر اگر مصطفیٰ جان رحمت کو ہوئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. بس یہ ایک احساس تھا، ایک عاشق کے دل کا احساس کہ اگر اس کی اطلاع اللہ کے رسول کو ہوئی ان کے دل پر کیا گزرے گی. فوراً اس جوان نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور عرض کی اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ دن دیکھتا، نہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا اور نہ حضور کو یہ تکلیف پہنچتی. مولا مجھے معاف کر دے، اگر میری معافی نہیں ہے تو جو چاہے مجھے سزا دے دی جائے، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا. اس گناہ کی خبر میرے حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا. اب آئیے اس کو میں اپنے الفاظ میں نہ کردہ گناہ کہوں. ایک نہ کردہ گناہ کا اتنا احساس کہ کہتے ہیں کہ مولا میرے محبوب کو اس کی خبر، جو چاہے تو سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا. دل کا اتنا خیال، ہر تکلیف اٹھانے کے لیے برداشت تیار، ہر عذاب سہنے کے لیے تیار، لیکن محبوب کا دل دکھے گوارا نہیں، میرے محبوب کا دل دکھے گا. اچھا پھر یہی کہتے کہتے اب نہ گھر گئے وہ جوان، نہ حضور کے پاس گئے، سیدھا جنگل میں چلے. لوگ ڈھونڈنے لگے ان کو. اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے تھے وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا. سب کہتے آقا پتہ نہیں کدھر گیا، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی نہیں بتا پا رہے کہ وہ کدھر گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 دن کے بعد فرمایا، اے عمر اور اے سلمان، وہ فلاں جوان فلاں جنگل میں ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، ایک ہی دھن ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو پہنچنے مت دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا. حضرت سلمان فارسی اور فاروق اعظم دونوں مل کر جنگل گئے، ایک چرواہے کو دیکھا. چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ہمارے کسی ساتھی کو فلاں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کو نہیں جانتا، اتنا صرف جانتا ہوں ایک ایسا جوان ہے شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے،
بس میں اتنا جانتا ہوں حضرت فاروق اعظم نے کہا سلمان اپنا بھائی مل گیا. پھر اللہ اکبر کہا اس چروائے سے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، البتہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، رات نصف گزر جاتی ہے تو وہ آتا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے بالوں کو پکڑ کر آسمان کو دیکھ کر روتا اور کہتا ہے مولا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور پیدا ہوا تھا تو مر جاتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی. اللہ مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا. کہا بس وہ یہی کہتا ہے اور روتا رہتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ آئے گا، انتظار کرو. رات آدھی گزری، اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی. فاروق اعظم نے اس جوان کو سینے سے چمٹایا اور کہا اے فلاں چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا عمر یہ بتاؤ کیا میرے آقا کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اے فلاں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں حضور بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا اے عمر آپ کے بڑے احسانات ہیں، ایک احسان اور کریں کہ میں حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. میں کس منہ سے سامنا کروں گا کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. البتہ انہوں نے بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا، چلوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے اس وقت حضور کے پاس لے کر چلنا جب میرے آقا حالت نماز میں ہو، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے. میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. پھر کیا تھا؟ انتظار ہونے لگا فجر کے وقت کا. فجر کا وقت آیا، فاروق اعظم اور سلمان فارسی اس جوان کو لے کر چلے، مدینہ منورہ میں آئے اور پھر کیا دیکھا؟ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جیسے اس جوان کے کانوں میں حضور کی آواز پہنچی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. جب زمین پہ بے ہوش ہو کر کے وہ جوان گر پڑا، نماز مکمل ہوئی. اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ ہائے ہائے جسے حضور میرا کہتے، وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ بے ہوش پڑا ہے. اللہ کے رسول گئے، ہاتھ پکڑا، ہوش میں آیا وہ جوان. سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا میرا حال برا ہے. پھر کہا سرکار میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ وہ کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. عرض کی آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا اے جوان تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا ایسا بڑا گناہ ہو گیا کہ اب میرے جسم میں خون نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم کے اندر چوٹیاں چلتی ہے. سرکار آپ کا دل دکھا ہوگا، میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ کریم آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے جوان کیا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں؟ کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پڑھو وہ آیت میں تمہیں بتاتا ہوں. ان سے آقا نے کہا کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار. کہا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. سبحان اللہ. لیکن وار عاشق رسول اس جوان نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے. آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوگی؟ سرکار نے کہا لے جاؤ اس کو اس کے گھر پہنچا دو، اس کو اس کے گھر پہنچا دو. پھر کیا تھا؟ صحابہ نے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 8 دن گزرے. پھر بھی وہ جوان حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، سرکار کی بارگاہ میں نہیں آئے. ایک دن سرکار نے پوچھا سلمان میرے فلاں کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا وہ زندہ نہیں رہے گا،
ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا. یا رسول اللہ وہ زندہ نہیں رہے گا, وہ مر جائے گا, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے, ایک ہی بات کہتا ہے, اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا. میری قوم کے جوانوں, میلاد کے جلوس میں کود کود کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں, ایک نہ کردہ گناہ کا احساس اس عاشق کو کتنا ہے کہ میرے اس گناہ سے میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. ذرا سوچو, جب مسلمان جوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہوگی, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی احساس کیا؟ اپنی عورتوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دینے والوں, جب کوئی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان مال کی محبت میں سود کے دھندے کرتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ, یہی عاشق رسول ہے, یہی عشق رسول ہے, یہی محبت رسول ہے. دشمن اگر حضور کو پتھر برساتا ہے حضور پر تو دشمن تو ہے ہی اس لیے کہ اذیت پہنچائے. عاشق کہلا کر حضور کے دل کو کب تک دکھاتے رہو گے؟ حضور کے دل کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ کیا یہ سوچ کر گناہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میرے گناہ سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی؟ ارے ان کے دل کی خوشی کے لیے جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو ان کی دل کی خوشی کے لیے ہم اپنے گناہوں کی زندگی نہیں بدل سکتے. بے شک جان دینے کی بات کرتے, زندگی نہیں بدل سکتے. سوچو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشق رسول کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عاشق رسول کہلا کے ہم حضور کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں. حالانکہ مجھے یقین ہے دل دکھانے کی نیت کسی کی نہیں ہے, لیکن دل تو دکھ رہا ہے. نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں جب ترک ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ موبائل پر لڑکیوں سے لمبی لمبی باتیں, ناجائز اور حرام باتیں کرتے ہوں گے, حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ ماں نہیں جانتی تم فون پہ کیا کرتے ہو, باپ نہیں جانتا لیکن حضور تو جانتے, بے شک, انہیں تو سب خبر ہے. آقا نے پوچھا, اے سلمان وہ میرے فلاں کا کیا؟ اس کی آقا وہ زندہ نہیں رہے گا, وہ مر جائے گا, کیونکہ اسے تو چین ہی نہیں ہے, بس وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے, اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے. میرے کریم آقا نے کہا چلو آج ہم اس کے گھر چلتے, چلو آج ہم اس کے گھر چلتے اور اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ اس فکر سے باہر آ جائے. سرکار گئے اور ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, کیا بات ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. سبحان اللہ. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. سرکار ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے اور اس جوان سے کہا کیا حال ہے؟ اس جوان نے پھر کہا آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو ہو تو نہیں گئی؟ سرکار نے کرم کیا اور ان کا سر اٹھایا اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. کیا بات, بہت اچھے, سبحان اللہ. ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. ارے ان کی نالین اگر کسی کے سر پہ آ جائے تو وہ مستی میں کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ اکبر. ان کے شہر کے کانٹوں کے بارے میں عاشق کہتا ہے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے, آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. عاشق کہتا ہے اے خارے طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے, اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اللہ اکبر. سوچو
تو صحیح جس کے شہر کے کانٹوں کی اہمیت عاشقوں کے نزدیک یہ ہو کہ عاشق ان کے شہر کے کانٹوں کو آنکھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، دل پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ اگر ان کی نالین مل جائے ہم تخت کو ٹھوکر مار دیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے ایک طرف حضور کی نالین ہے دوسری طرف کسی ملک کی حکومت ہے، دونوں میں لینا کیا ہے، تو واللہ عاشق کہے گا کہ ہزاروں تخت و تاج کو ان کی نالین پہ نثار کر کے قربان۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھے۔ عاشقوں کی تو طبیعت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دونوں جہان کو آپ کی نالین پہ قربان کر دوں، صرف بادشاہ نہیں، تخت نہیں، تاج نہیں، جنت کا بھی آپ کے نالین پہ قربان کر دوں۔ بہت اچھے، حضور کی سبحان اللہ، نالین سے نسبتیں یہ ہے، عاشقوں کی نسبت یہ ہے حضور علیہ السلام کی نالین سے۔ تو سرکار جس کے سر کو اپنی گود میں اٹھا کر کے رکھے، سرکار علیہ السلام اپنی گود میں روح القدس کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کریں، وہ اگر کسی کے سر کو اپنی گود میں رکھے کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہزاروں زاہدوں کے زہد کو اس کے ناکردہ جرم پہ ہم قربان کرتے ہیں کہ جس کے گھر حضور آ کر جس کے گھر اس کی سر کو اپنی گود میں رکھیں، لیکن وارے عاشقوں کی طبیعت اس جوان پر لوگ رشک کر رہے تھے کہ سرکار نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا، لیکن اس جوان نے دھیرے دھیرے اپنا سر کھسکایا اور اپنے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ سرکار نے پوچھا ارے تم نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا؟ اس جوان نے کہا آپ کی گود بڑی پاک ہے اور میرے سر میں جو آنکھیں ہیں وہ پاپی ہے اور گناہوں سے ناپاک ہے۔ آقا میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہ سکے، اس لیے میں نے اپنا سر آپ کی گود سے گرا دیا۔ سرکار نے پھر کرم کیا اور ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ انہوں نے پھر دھیرے دھیرے کھسکا کر کے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ ابھی محب اور محبوب کے درمیان یہ ادائیں ہو رہی تھی۔ قدرت نے اس منظر کو دیکھا اور جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ ایک ناکردہ جرم پر آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے یہ اتنا رویا ہے، اتنا نادم ہوا ہے کہ ہمیں اس پہ پیار آیا، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ سارے اولین اور آخرین کے گناہوں کے برابر بھی یہ گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی خاطر رو رہا ہے، آپ کے دل کا اس کو اتنا احساس ہے، اگر یہ پوری کائنات کے برابر جرائم لے کر آئے، پوری کائنات کے برابر گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جیسے حضور پہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھا اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کہا؟ کہا یہ کہا، عرض کی آقا جلدی سے اس کو بتا دیں یا رسول اللہ جلدی سے اس کو بتا دیں کہ یہ سنے گا تو خوش ہو جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ سرکار نے کہا اے فلاں دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا کہا؟ انہوں نے پوری طاقت اکٹھا کر دی، کئی دن بیتے تھے نہ کھائے تھے نہ پیے تھے نہ سوئے تھے، پوری طاقت اکٹھا کر لی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ تو ایک ناکردہ جرم پر اتنا شرمندہ اور نادم ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ انہوں نے ایک چیخ مار کے کہا میں نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا، اور چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے ان کو اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ایک ناکردہ گناہ نے اس کی جان لے لی، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایک ناکردہ گناہ نے اس کی جان لے لی۔
ایک ناکردہ گناہ نے اس کی جان لے لی ہے. ہزاروں گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت پہنچا کے عاشق رسول کہلانے والوں سوچو تو صحیح, ایک ناکردہ گناہ کے احساس نے اس جوان کی جان لے لی ہے. سرکار نے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا, میں خود اس کے جنازے میں آؤں گا. اللہ اکبر. صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا. جب جنازہ عاشق کا اٹھا تو نبیوں کا امام, سبحان اللہ, نبیوں کا امام اس جنازے میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. لیکن لوگوں نے توجہ کی تو کیا دیکھا, اللہ کے رسول جب جنازے میں چل رہے تھے تو پیر رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے. سرکار انگلیاں رکھ کر. صحابہ نے اس کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ انگلیاں رکھ کر چلنے, اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسے نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا تمہیں کیا خبر, تمہیں کیا پتا, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. اس بندے سے اللہ نے اتنا پیار کیا, ایک ناکردہ جرم پر اس نے اتنا احساس کیا, اتنی ندامت کی کہ آج اس کے انتقال پر اللہ نے اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا ہے کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, اور اب فرشتے اتنی کثرت سے ہیں کہ چلا نہیں جاتا, پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. سبحان اللہ اللہ. کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عاشقان رسول, اس جوان سے ایک لاشعوری طور پر ناکردہ جرم ہو گیا, اس نے اتنا احساس کیا ہم کیا کیا کر رہے ہیں, اور ہمیں خیال نہیں کہ ہم حضور کا دل دکھا رہے ہیں. جب تک مسلمان حضور کو خوش کرتا رہا, حضور علیہ السلام کے دل کا خیال کرتا رہا, یہ قوم عروج اور ترقی کرتی رہی. جب سے مسلمان نے حضور کے دل کا خیال کرنا چھوڑ دیا, مولانا سب چلتا ہے, مولانا سب چلتا ہے, مولانا سب چلتا ہے. آپ کہتے ہیں سب چلتا ہے, جو چاہو کر لو, پھر یہی حالات ہوں گے جس کو آپ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر حضور کے دل کا خیال کریں, دیکھو کوئی کہتا ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ, خوش رہنے کا طریقہ یہ, میں کہتا ہوں سب چھوڑو, حضور کو خوش کرو, اللہ تمہیں ہر خوشی نصیب فرمائے. سبحان ایک دن اللہ. میں نے سوچا, میں سرکار غریب نواز کے قدموں میں بیٹھا تو میں نے سوچا یہ ولیوں کے بارے میں قرآن نے یہ کیوں کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان کو غم بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے. کہا حکمتیں تو بہت سی ہے, اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, لیکن مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ حضور کو خوش کرتے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو ہر غم سے محفوظ فرما لیا. اب اگر آپ بھی خوش ہونا چاہتے ہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, دنیا میں, قبر میں, حشر میں حضور کو خوش کرتے جاؤ, اللہ ہر خوشی تمہیں عطا فرمائے گا, دنیا کی بھی, قبر کی بھی, حشر کی بھی انشاءاللہ. ارے قبر میں جاؤ گے تو ایسے خوشی خوشی جاؤ گے کہ کہو گے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. بس مجھے آج ایک ہی بات کہنا ہے, حضور کی تعظیم صرف یہ نہیں کہ انگوٹھے چومو اور کھڑے ہو کے سلام پڑھو, بلکہ حضور کی تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچے, اور ہر سیکنڈ اٹینشن رہو یہ سوچ کر حضور دیکھ رہے ہیں. حضور, جو لوگ حضور کو مر کے مٹی مل جانے والا کہتے ہیں, ان سے تو کوئی تقریر ہی میں نے نہیں کرنا, بے شک میں نے تو ان سے کوئی تقریر ہی نہیں کرنا, وہ اس قابل ہی نہیں کہ میں ان سے تقریر کروں, گفتگو کروں. میری تقریر تو ان عاشقوں سے ہے جو نبی کو اپنی جانوں سے زیادہ قریب مانتے ہیں. اب نبی تمہاری اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے, تو کوئی گناہ کرنے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا, کوئی رہے یا نہ رہے, اتنا سوچ لینا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, حضور دیکھ رہے ہیں. اور ہوگا کیا اگر یہ کام حضور دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً دیکھ رہے ہیں, ان کا دل دکھے گا. اب بتاؤ, ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوئے بغیر نہیں مرتا, تو جو حضور کا دل دکھائے اس کا انجام کیا ہوگا. بس یہ آپ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اب تم حضور سے کتنا پیار کرتے ہو, اس کا امتحان اس وقت ہوگا کہ تم حضور کے دل کا کتنا خیال کرتے ہو. اللہ سے دعا ہے, اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل
कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह 27 और 28 29 दिसंबर को आने वाली तारीखों में वादी नूर आजाद मैदान में सालाना सुन्नी इज्तिमा हो रहा है, आलमी इज्तिमा। उसकी तैयारी अभी से शुरू करें, खूब मेहनत करें, खूब कोशिशें करें, खूब काविशें करें। अल्लाह ताला मुझे आप सबको तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।